Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel Exhibition Cadet 9936. تو سب سے پہلے تو جناب مبارکباد ہو ان کو جو مجھ سے ڈائریکٹلی ان ٹچ بھی ہیں آن مائی واٹس ایپ اور مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے. تو ان 7 بندوں کو جن میں سے 5 اس وقت they're gonna go for ISSP very soon اور 2 جو ہیں وہ ان لائن ہے کہ they would apply for the initial test. So سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہو. سب آپ کی اپنی محنتوں کا صلہ ہے کہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اور جتنی پریپریشن میں نے دیکھی ہے سب بچوں کی ماشاءاللہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. باقی سب کام رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اپنی ایفرٹس پوری کریں, جو چھوٹی بڑی خامیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو آخری فیز ہے, صرف 4 دن رہ گئے. اب یہ صرف 4 دن ہیں جن میں آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دینا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس سٹیج پہ ابھی چونکہ ہفتہ رہ گیا, جو میرے سبسکرائبرز میں سے جس کی سب سے پہلی کال ہے وہ اگلے نیکسٹ سنڈے کی ہے, ان کو ہارٹ. تو اس کے بعد 3 دن بعد جو فیمیل سیکشن ہے وہ جا رہا ہے, کچھ مدیر جا رہے ہیں. پنجاب سے میں نے بتایا تھا کہ موسٹلی لوگوں کا آتا ہے کو ہارٹ پہ ہی آتا ہے, کے پی کی اور پنجاب سے. سب سے پہلے لڑکوں کے لیے اپنا ہیئر کٹ ابھی سے بنوا لیں. ٹھیک ہے جی, نارمل ہیئر کٹ کریٹ اسٹائل کا بنوا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ نہیں بنانا چاہتے تو کم از کم بال اتنے بڑے نہ ہوں کہ صبح جب اٹھیں تو بال ابھی کچی میچی ہوئے ہوں اور کنگھی نہ ہو, اس میں کی ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کنگھی نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے جی, اتنے چھوٹے رکھنے اپنے. میرا مشورہ اگین دیٹس اپ ٹو یو, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے, جس طرح مرضی آپ جہاں پہ جا کے وہ کریں, لیکن میں کو ایڈیشنل وہ جو بتا رہا ہوں وہ دیٹ وڈ بیٹر لوکنگ. لڑکیوں سے کہ تیل شیل بالوں کو لگانا بند کریں, سرما شرما بھی لگانا ختم کر دیں. یہ چیزیں بالکل بھی پرمیشن نہیں ہوتی ان کی. اور ایلیگنٹ لکنگ کلوتھس, سمپل بٹ ایلیگنٹ. جیسے فل بلیک کے ساتھ وائٹ فلاوری یا وائٹ ڈاٹس یا وائٹ لائنز, اس قسم کا زیادہ ڈیزائننگ نہیں, یا وائٹ کے اوپر بلیک ڈیزائننگ لیکن شائننگ نہیں. گوٹے کا کام نہ ہو, یہ نہ ہو کہ آپ ساڑی پہن کے گئے ہوں وہ جو شادیوں پہ لوگ پہن کے جاتے ہیں. شادیوں والا ڈریس نہیں پہننا, یہ جو مہندی والا ہوتا ہے, یا یہ جو بس یہ سمجھے کہ جس طرح آپ کسی کے فیونرل پہ جاتے ہیں جس قسم کی ڈریسنگ وہاں پہ کی ہوتی ہے, دیٹس ریکوائرڈ. مجھے نہیں پتا, ہمارے زمانے میں تو فیونرل پہ لوگ سادے ہی بن کے آتے تھے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی 6 وہ پہنے ہوں, کیا کہتے ہیں, نیکلسز. نہیں. تو سمپل پہلی چیز یہ ہوگی. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایش ایس پی فارم پہ, اس پہ آپ نے انیشلی کس طرح اس کو فل کیا تھا. کیونکہ میری جو ویڈیو سیریز ہے وہ تو میں نے اسٹارٹنگ سے بتایا کہ کس طریقے سے, کیونکہ ہر چیز آپ نے پریپیئر کرنی ہے اور فارمز اس حساب سے فل کرنے ہیں. اب جو آپ نے ایس ایس بی فارم پہ فل کیا ہے اس میں سے کوئی چیز اسکپ نہیں کرنی بایوڈیٹا فارم میں ان ایس ایس بی. ہاں, ایڈیشن کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جیسے ہابیز ہوگی, آپ نے ٹوٹل 2 ہابیز لکھی ہیں ایس ایس بی فارم پہ جی, پلینگ چیس اینڈ گارڈننگ, دیٹس اٹ. لیکن بایوڈیٹا فارم پہ ان کو اسکپ نہیں کرنا, آپ ایڈ اور کر سکتے ہیں. مرغیاں پالنا, سوئمنگ کرنا, ایسیٹرا ایسیٹرا. کیونکہ کوئی چیز اگر آپ وہاں سے اسکپ کر دیں گے وہ تھوڑی گھر پہ 10-15 دن جناب اپنے ہابیز بھی اسکپ ہو گئی ہیں تھوڑی. ہابی جو ہوتی ہے وہ آپ کے فری ٹائم میں, جو شوگر کے ٹائم میں جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو ہابی کہا جاتا ہے. ریڈنگ بکس, سوئمنگ, ٹھیک ہے جی, کوائن کلیکشن, اسٹیمپ کلیکشن, یا کوئی نوادرات اکٹھی کرنے کا شوق ہے, یہ ساری ہابیز میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا انیشل سیٹ اپ ڈریسنگ. اب جب اپنے وہاں پہ جانا ہے, نو میٹر ملیر ہو, کوہاٹ ہو, پشاور ہو, جو سا مرضی آپ کا کوئٹہ ہو, جو سا مرضی آپ کا آئی ایس پی سینٹر ہے, تو سب سے پہلے جو ریکوائرڈ لسٹ ہے, جو بھی ریکوائرڈ لسٹ ہے نا, جس میں آپ کے پی ٹی شوز ہوتے ہیں, ساکس ہوتی ہیں, وائٹ شارٹس ہوتی ہیں,
اور اس کے بعد وائٹ ٹی شرٹ ہوتی ہے یا جو اپر ہوتا ہے وہ ہے. بہر میں نومبر کا ٹائم ہے تو اس میں اتنی سردی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ ایک اپر لے جائیں لائٹ کلر کا، لائٹ وائٹ میں ہو یا گرے میں ہو، ایک اپر لے جائیں آپ، تاکہ اگر وہاں پہ ٹھنڈ لگے تو یو شوڈ بی ویئرنگ. اور میں بتا رہا ہوں کہ جو گروپ ٹاسک ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو ٹھنڈ لگنے کا امکان نہیں ہوتا، اتنے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں نو میٹر کہ کون سا لیول ہے آپ کا. تو ایک اپر اور فل ٹراؤزرس، ایون لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ خواتین کو تو ہے پہننا ہی انہوں نے فل ٹراؤزر ہے، اور دے وڈ بی ان دیئر فل سلیو، اس میں ہوں گی وہ، تو اس میں بھی گرمی لگے گی بہت زیادہ، لیکن یو ہیو ٹو مینٹین دیٹ ون. تو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں یہ چیز نوٹ کر لیجیے، جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں نا جو کمپلسری آپ کو لے کے جانی ہے، جس میں یہ پی ٹی کٹ ہو گئی، کہ کینوس شوز ہو گئے، پی ٹی شوز جو کہا جاتا ہے، اور ساکس ہو گئی، یا تھوڑی سی ایکسٹرا لے جائیں. ریزن بینگ کہ آپ نے ہر جگہ پر جب بھی آپ کا جب نیا ٹیسٹ ہوگا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ نئے کپڑے پہن کے جائیں، اور اسپک اینڈ اسپین کلین، بالکل صاف ستھرے ہو ہر دفعہ. مثلا آپ نے صبح مارننگ میں جی ٹی او ایکسرسائز کی ہے، گروپ ٹاسک کیے ہیں آپ نے، اس میں آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، تو ایوننگ میں فوراً وہ جو بریک ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا دوسرا ٹاسک شروع ہوتا ہے، ہاف ٹاسک شروع ہو جائیں گے یا کمانڈ ٹاسک شروع ہو جائیں گے، اس پہ آپ نئے کپڑے پہنیں، یعنی پرانے والے رکھ دیں اور چینج کریں فوراً. سو دیٹ وین یو گو بیک اگین وہ آپ کو دیکھے کہ اس کے تو کپڑے دوبارہ اسپک اینڈ اسپین ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے فیوچر میں، ان دا فیوچر جب آپ اکیڈمی جوائن کریں گے وہاں پر آپ گندے کپڑے پہن کے کسی بھی اسمبلی میں نہیں جا سکتے. بے شک آپ اس سے پہلے رگڑ کر آپ کو جو ہے نا وہ دوبا بنایا ہو اور آپ سارے پورے جو وہ ریمبو 3 بنے ہوئے، مطلب پورا پہ وہ کالخ لگی ہے، لیکن نیکسٹ اسمبلی 5 منٹ کے اندر بھی جانا تو آپ نے اس سے پہلے سب کو کلین ہو کے جانا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فار ایوری نیو ایکٹیویٹی یو شوڈ ہیو اے نیو ڈریس کوڈ. اور جو ریپیٹنگ ڈریس کوڈ ہیں جن میں آپ نے ایک ہی قسم کی اٹائر پہننی ہے، جس میں ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے، جیسے کہ میں جی ٹی او ٹاسکس ہو گئے اور ہرڈلز آپ کی ہوگی، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. گروپ ٹاسک کے لیے جو کہ آپ کا پروگریسو جو گروپ ٹاسک ہے اس کا ایک سوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. سوٹ سے مراد ہے کہ ٹی شرٹ، شارٹس، ساکس اور پی ٹی شوز. پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا آپ کا ہاف ٹاسک آ گیا، اس کے لیے لیدا. پھر آپ کا کمانڈ ٹاسک آ گیا، اس کے لیے لیدا. اور پھر آپ کا آبسٹیکلز آ گئے. تو یہ 4 ہی ٹاسک آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آؤٹ ڈور ہوتے ہیں. ان 4 ٹاسک میں آپ، انہوں نے 2 لکھے ہوئے وہاں پہ آفیشیل ویب سائٹ پہ کہ 2 شارٹس ہونے چاہیے، 2 ٹی شرٹ. آپ 4 ٹی شرٹس لے کے جائیں، 4 شارٹس لے کے جائیں، 4 پیئرز آف ساکس. پی ٹی شوز چلیں جی، اس کا تو چلے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، 2 لے جائیں آپ. اور یہ کوئی اتنے ایکسپینسو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی برانڈیڈ، سمپل جو ہے نا وہ آپ جا کے لنڈے بازار سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے سمپل رہنا ہوتا ہے، ایلیگنٹ لک دینی ہوتی ہے. خواتین کو بھی یہی مشورہ میرا کہ خواتین تو ہر ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لڑکوں سے زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. ہم تو بھائی ابھی بھی جو جنریشن ان کا بھی یہی حساب ہے. باہر ٹھیک ہے جائیں گے جالیشہ لگا کے، کمی شمی پا کے، شیشے موڑے پہ کے، ذرا تیل لگا کے، نالے کالی اکھیں سرما پا کے اساتے جانا ہے بلو لگا. لیکن میں نے کہا بہت سارے بندوں کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. تو بوائز ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان مینٹیننگ دیئر لک. کلین شیو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ شاہ رخ خان والی داڑھی رکھی، مجھے وہ اس پہ اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے. یا آپ نے وہ عاشقی والا جو ہیرو تھا، مجھے نہیں یاد ہمارے زمانے میں تو اس کی ہاف شیو ہوتی تھی. وہ ہیرو ہیں بھائی، وہ امانگ 1 بلین پیپل ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور اسی لیے وہ موویز میں آتے ہیں. ہم ہیرو نہیں ہیں یا آپ ہیرو نہیں ہیں، اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں. کلین شیو. ہاں اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، فل فلیش داڑھی ہے آپ کی، کھودی داڑھی نہیں ہے، مطلب یہ گھوٹی ادھر رکھی ہوئی ہے، مونچھیں ادھر رکھی ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس کی آپ کو پرمیشن بھی نہیں ہوتی. ایون جب آپ کو پرمیشن ہو جاتی ہے داڑھی میں رکھنے کی، تب بھی وہ آپ کو یہ نہیں کرتے. تو ادھر ہے وہ فل فلیش داڑھی، ماشاء اللہ، ہاتھ والی جو داڑھی ہو، ہاتھ بنائے ہوں اس کے پراپر،
ادروائز نتھنگ. کلین شیو. اور شیو بھی اگر تو آپ کی وہ شیو جلدی گرو کر جاتی ہے تو مارننگ اور ایوننگ میں، اگر ایوننگ میں دوبارہ ایکٹیویٹی ہے دوبارہ شیو کر کے جائیں. 4 دن کی بات ہے بھائی، لگے گی، لیکن کم از کم بندہ جو ہے وہ، اور یہ اگر کوئی ناک کے باہر سے نکلے ہوئے یا کانوں کے باہر نکلے ہوئے تو ان کو بھی ذرا وہ مشین سے ذرا صاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، ناخن شاخن کاٹ کے. خواتین کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کے مشورے دینے کی. اچھا، یہ میں آپ کو وہ اوور آل جو اٹائرز ہیں، تو میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ ہر ایکٹیویٹی کے لیے ڈفرینٹ سیٹس آف کلوز آپ نے یوز کرنے ہیں. خواتین کے لیے یہ ہے کہ شوق کپڑے نہیں لے کے جانے ہیں. شوق جو ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا جو مہندیوں پہ اور شادیوں پہ پہنتے ہیں، نہیں. فیونرلس والے 3-4 قسم کے ڈفرینٹ وہ کریں، 3-4 قسم کے ڈفرینٹ ڈیزائنس کر لیں. کیا خواتین پینٹ شرٹ پہننا پسند کریں گی؟ جناب بے شک آپ پہنیں، لیکن کیونکہ پھر اس میں پینٹ شرٹ جو خواتین پہن کے جائیں گی ان کو لبرل خیال کیا جائے گا، اور اس میں ان سے کوشچنز جو ہیں وہ شاید بلو دا بیلٹ بھی پوچھے جائیں، بیکاز وہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیٹس اپ ٹو یو. میں اگر خاتون ہوتا تو میں شاید پینٹ شرٹ میں نہ جاتا. حالانکہ آپ کی آگے جو اٹائر ہے ان دا فیوچر، اس میں آپ کو پینٹ شرٹ ہی پہننی ہے. ساڑی بھی ہوتی ہے، مطلب 3-4 قسم کے وہ ڈریس کوڈز ہیں. لیکن وہ اگین اس میں اگر آپ دوپٹہ دیکھیں، جو ہمارا جو مین جو ہوا اس میں، تو دوپٹہ جو ہے وہ یہاں پہ رینکس کے نیچے سے جو ہے وہ باڈی کے سائڈ جو ہے وہ بیک سائڈ پہ پن کیا ہوتا ہے. اور جو جس کو ہم کہتے ہیں فارمل جو یونیفارم ہے جو کہ ڈنرز وغیرہ پہ یوز ہوتا ہے، اس میں دوپٹہ جو ہے وہ کالرس کے تھرو اندر گیا ہوتا ہے اور ہیڈ اسکارف بنا ہوتا ہے، وہ اس قسم کا ہوتا ہے. تو مطلب وہ پرانا وہ لپیٹنے والا صاحب کوئی نہیں ہوتا. تو اگین دیٹس اپ ٹو دا فیمیل کیڈیٹس کہ وہ کیسے جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں. ڈفرینٹ ایٹرز رکھیں. اچھا جی، یہ چیز ہوگی. دوسرا میں نے بتا دیا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے، ایز سون ایز یو انٹر، تو آپ نے اپنا موبائل فون جمع کروانا ہوگا انٹرنس پہ. تو مجھ سے کافی بندوں نے پوچھا کہ بھائی کیا موبائل فون اندر لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، ایک تو آپ اس کو اندر نہیں لے کے جا سکتے، دوسرا اس کا ریزن ہے وہ آپ سے کیوں جمع کرواتے ہیں. جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دفعہ جو ہاٹ ٹاپکس ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہیں. آپ کے سارے موبائل کے فرینڈز ایک ہونے ہیں وداؤٹ یور کنسینٹ. ٹھیک ہے جی. جس طرح بس یہ سوچیں کہ آپ آفیسر بن کے جا رہے ہیں اور انہوں نے چیک کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں. تو اس دفعہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں بہت سارے بچوں سے، اس میں کئی کوشچن انہوں نے ایسے پوچھے ہیں جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پرسنل وہ چیزیں تھیں جو ان کو کیسے پتہ. بھائی آپ کا فون جو ہے نا وہ آنسر ٹو ایوری تھنگ. تو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اپنے ایپیسوڈ 6 میں، سوری ایپیسوڈ 1 جو تھا انیشیل ٹیسٹ کی انیشیل جو میں نے بتائی تھی کچھ ٹرپس اینڈ ٹرپ کیا کہتے ہیں انہوں یاد پڑ لیا میں، ٹکس اینڈ ٹپس ہم یہی کہتے ہیں. او ٹرکس اینڈ ٹپس، نہ کہ ٹرپس اینڈ ٹکس. تو جو ٹپس بتائی تھی، جو ٹرکس بتائی تھی، پہلے یہ تھی کہ اپنا سوشل میڈیا ٹوٹلی اس کو آف کر دیں، ختم کر دیں. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ہیں بھی اور اگر آپ اس میں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے تو یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل مواد تو نہیں ہے، کوئی ایسا جو پورنوگرافی کا مواد تو نہیں ہے، وہ تو نہیں موجود. اگر وہ ہے پڑھا دیں، کسی نے پیجز فالو کیے نکل جائیں وہاں سے. ادروائز جسٹ کیپ کلین. لیکن اگین سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ بھی نہیں مانیں گے کہ بھائی آپ کو سوشل میڈیا کی پروفائل ہی نہیں ہے، تو یو ہیو ٹو مینشن آپ. تو انہوں نے باقاعدہ نیا جو فارم جو ہے وہ دیکھ لیں گے، اس کے اوپر سوشل میڈیا آپ کی ٹائمنگ کون کون سی آپ یوز کرتے ہیں، کتنے عرصہ یوز کرتے ہیں، وہ ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور وہ سارا فورینسک جو ہے نا ہمارا ماشاء اللہ ہمارے جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، انہوں نے ابھی انڈیا کے ریسنٹلی 5 ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی جام کر دیے. تو آپ کا چھوٹا سا فون ان کے لیے سرچ کرنا، اس میں سے چیزیں نکالنا کوئی مشکل بجائے کہ آپ نے پاسورڈ رکھے ہوں، اس کے اوپر لاک کیے ہوں، جناب سب کچھ کھل جاتا ہے. تو یہ تھا کہ بگننگ میں آپ نے کوئی ایپ ایسی کوئی یوز نہ کی ہوتی، جب انیشیل ٹیسٹ تھا تب ساری نکال دی ہوتی. ہاں، اب اگر آپ کے پاس ہیں اب ان کو کیپ کریں. اب اگر آپ ان کو ریموو کر دیں گے پروفائلس کو تو ان کو شک پڑ جائے گا کہ ہونے کیوں کی ٹائپ سی. تو اس لیے فون وہ لے کے جائیں جو اتنا مہنگا بھی نہ ہوا. باپ کی تنخواہ ہوگی یا 30,000 روپے مہینہ، فون آپ لے کے جا رہے ہیں آئی فون 17،
تو کنٹرڈکشن آ گئی نا کہ بھائی فطرت تو میں 10 سال میں کو بندہ نہیں لے کے دے سکتا، ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس فارم؟ تو یہ چیز کلیئرنس ہو گئی. سیکنڈ، فون کو بالکل کلین کر کے لے کے جائیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ نیا سیٹ لے لیں اور اس میں اپنی ایپس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی پکچر ہوگی نہ کوئی ہیڈنگ ایسی کوئی چیز ہوگی. دیٹس اٹ. وہ آپ فون وہاں پہ جا کے جمع کرا دیں. کیش 5,000 میں ان کا وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از کم اتنے ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. 5,000 پہ پتہ نہیں کرایہ مانگ رہے ہیں آج کل. I don't know. But just nothing more than that one. Enough ہوتا ہے. اس سے اوپر کوئی پیسہ نہیں لے کے بولے جائیں کپڑا کون بتا دے کر لے کے جانے. اور ایوری ڈے یو شوڈ تھنک یور سیلف ایز این آفیسر. روٹین میں نے بتا دی ہے کریڈٹ کی روٹین کیا ہوتی ہے. اگر آپ اس روٹین کو فالو کر سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یو ہیو بین فالوئنگ دس روٹین، تو اب ان 5-6 دنوں میں رپورٹنگ سے پہلے، جو رپورٹنگ ڈے ہوا ایس ایس پی میں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ صبح 9 بجے آپ شروع ہو جائیں، اور جو بھی ٹیسٹ ہیں انٹرنیٹ پہ آن لائن جتنے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، بہت سارے یوٹیوب چینلس پہ کام کر رہے ہیں، سیمپل ٹیسٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ویب سائٹس بھی ہیں اس کی. وہاں سے آپ ڈیلی ترتیب کے ساتھ پہلے آپ اپنے WATs جو ہیں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ڈیلی کرنا ہے آپ نے. ایک گو میں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کریں، سینٹینس کمپلیشن کریں اردو میں، سینٹینس کمپلیشن ان انگلش، وہ بھی جو پوائنٹر سٹوریز ہیں وہ، پکچر سٹوریز، کوئی بھی رینڈم اٹھا کے، تاکہ آپ وہ 2-3 گھنٹے آپ نے، کیونکہ اس پر ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے اور وہ لکھنا ہی آپ نے، کبھی ادھر سے پیڑ نکلے گی کبھی ادھر سے پیڑ نکلے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز اسٹیمنا. یہ جو 5-6 دن رہ گئے ہیں، ڈیلی آپ نے ایک تو یہ روٹین یہ رکھنی ہے کہ آپ نے وہ ٹیسٹ جتنے اسی ترتیب سے کریں جس ترتیب سے اینوئل دن میں آئیں گے، اسی ترتیب سے. وہ ترتیب سب کو پتہ لگ چکی ہے، اس کے حساب سے چلیں. سیکنڈ، اسٹیمنا. ایک بھائی نے کہا کہ میں جم کرتا ہوں ریگولرلی. دیکھیں جم میں اور فزیکل فیلڈ کا اسٹیمنا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو مثلاً ایک باکسر ہے، وہ باکسنگ رنگ میں 2 منٹ تک وہ فائٹ کرتا ہے اور 2 منٹ تک کھڑا رہتا ہے. اس کو ذرا باہر جا کے رننگ پہ لگائیں، اس کو بولیں ذرا دوڑ 100 میٹر، وہ 100 میٹر دوڑ جائے گا. اس کی تو حالت ایسی ہوئی کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طرح وائس ورسا، جو 100 میٹر رنر ہے، ایتھلیٹ ہے، اس کو 100 میٹر پہ گھمائیں، واپس آئے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل، سب کچھ ایوری تھنگ از نارمل. اس کو ذرا باکسنگ رنگ میں کھڑا کریں، اس کی کیا رہتا ہے وہ پہلے 30-35 سیکنڈ میں نا اس کا سانس اتنا پھولا ہوگا کہ لگ رہا ہے کہ 1000 میٹر بھاگ گیا ہے. اس لیے یہ جو GTO ٹاسک ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو اسٹیمنا کی بہت ضرورت ہوتی ہے، نو میٹر فیمیلس اور میلس. ایک تو ٹینشن، اوپر سے جو نروس ہوتے ہیں، نروس ہو جاتا ہے بندہ اس وجہ سے، اور ویسے ہی بندے کو لگتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا، میں نیچے گرنے والا ہوں. 2 منٹ کی آبسٹیکلز ہوتی ہیں، 2 منٹ کی ضرورت. اور اس کے بعد بتا لگتا ہے کہ بندہ پتہ نہیں جب وہ میراتھن بھاگ گیا ہے. لٹرلی کسی سے پوچھ لیں آپ کو یہ جواب دے گا. اس کے لیے اسٹیمنا، اور وہ اسٹیمنا آپ کو صرف آئے گا کس طرح کہ پراپر اپنے رننگ کرنی ہے ڈیلی. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی گراؤنڈ ہے جہاں پہ 400 میٹر جو جس طرح یہ پراپر جو فیلڈ ہوتی ہے، اس کے آپ 2-3 چکر صبح مارننگ میں اٹھ کے لازمی لے گئے. شام کو نہیں، صبح ان مارننگ. یہ اگلے 6-7 دن رہ گئے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں آپ کے چین اپس جو ہوتے ہیں، چین اپس یہ ہوتے ہیں کہ باہر کے ساتھ آپ نے اوپر نیچے جانا ہے، ان کو چین اپس کہتے ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پیٹ کا جو ہے وہ مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور کبھی بھی آپ نروس ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو افیکٹ جو ہوتا ہے اس کا پیٹ میں گدگدی نکلتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک نیچرل وہ ہے. اگر آپ کے پیٹ کے مسل اسٹرانگ ہیں تو یو وڈ ہیو، جس کو ایبڈومن کہا جاتا ہے، آپ کو بہت ساری پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اسٹیمنا ان سینس پیٹ مسل اسٹرانگ ہو اور آپ کی ٹانگیں، آپ کی کانپیں نہ ٹانگیں، سمجھائی نا، ٹانگیں کانپیں ٹانگنا، اسی نظر میں بات کر رہا ہوں، وہ نہیں ہوگا. اور فائنل چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کریں اس وقت، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا دماغ اس چیز کو مان رہے، دل نہیں. اب وہ کیسے کنیکشن کرنے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو اس کا ریئیکشن اس کے حرکات و سکنات کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے.
اب میں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا اپنے ایک ابھی اپلائی کیا انہوں نے کسی GDP کورس میں. تو قدرتی ان کے ساتھ میں وہ ایسے ہی میں سائکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن اگین میرا ایکسپیرینس اتنا ہے ایئر فورس میں ہوتے ہوئے کہ آئی کین جج اے پرسن. اور آپ دیکھیں میں اس بندے سے کبھی فیس ٹو فیس ملا بھی نہیں، اینڈ ہی نوز وہ ان کو وہاں بھی ہیں، سن بھی رہے ہوں گے. میں نے ان کو یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ دیا تھا. یہ واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے ہماری بات، ناٹ ان اے فیس ٹو فیس کانورسیشن اور ویڈیو کال، نو، جسٹ ان واٹس ایپ. میں نے کہا آپ کے روم میں 5 چیزیں ہیں. پہلے اسٹیپ میں ان کو یہ کہا، میں نے کہا آپ کے روم میں 5 چیزیں ہیں، مجھے وہ 5 چیزیں آپ نے، جب میں آپ کو بھیجوں 1 آپ نے وہ چیز سوچ لینی ہے، میں بھیجوں 2 آپ نے بولنا ہے یس، مطلب لکھنا ہے یس، 3 یس، 4 یس، 5 یس. ہو گیا. پھر میں نے کہا اب مجھے آپ بول کے بتائیں میں 5 چیزیں کون کون سی ہیں آپ کے کمرے میں موجود ہیں اس وقت. مجھے بول کے بتا دیا اسی ترتیب سے. میں نے کہا اوکے گڈ. میں نے کہا اب ان 5 چیزوں میں سے آپ نے ایک چیز رینڈم لی جو آپ کے روم میں نہیں ہے، اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ، نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ، نمبر 4. یہ واٹس ایپ پہ میسیج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہی ڈیڈ اٹ. تب میں نے اس کو کہا کہ اوکے ریڈی. میں نے کہا 1 اس نے یس بھیج دیا. میں نے کہا 2 یس بھیج دیا. 3 یس بھیج دیا. 4 یس بھیج دیا. 5 یس بھیج دیا. اور جب اس نے اب یہ جب رپلائنگ می آن دی آنسرس، تو میں نے اس وقت اپنے آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج بھیج دیا کہ اس نے کون سی چیز جو ہے وہ اس کے روم میں نہیں تھی. آئی نو دیٹ. تو میں نے اس کا وہ نمبر بھیج دیا ساتھ. اب یہ ٹائم اسٹیمپ اس کے ساتھ بالکل کلیئر ہے. پھر میں نے بھائی کو کہا واپس آ کے، میں نے کہا اب مجھے بتائیں، مجھے 5 چیزیں آپ نے کہی تھی، مجھے بول کے بتائیں آپ. تو اس نے کہا جی فلانی 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 فلانی. میں نے کہا یہ جو چیز تھی چوتھی والی، یہ آپ کے اس میں نہیں تھی روم میں. تو ہی سیڈ یس، ہاؤ ڈو یو نو. حالانکہ مجھے اس نے اس چیز کے بارے میں نام بھی نہیں بتایا، نہ ہی بتایا کہ کیا چیز ہے وہ. صرف بائی یس اور نو، یس اور نو میں نے اس کا گیس کر لیا. اب کیسے گیس کیا؟ یہ ون آف دا ٹرکس ہوتی ہیں جب بھی انسان وہ یہ جو ہوتے ہیں نا، جو ڈیپٹیز ہو گئے یا سائیک ویلیویٹرز ہو گئے، جب سے انٹرویو پوچھتے ہیں نا، کچھ کوشچنز آپ سے سچے پوچھتے ہیں. ہاں یہ ابا کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، کون سے اسکول میں پڑھے ہو. میں کہتا ہوں وہ جو سیم کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں بار بار، وہ بھائی وہ اپنا ردم بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ردم بلڈ کرنا، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی حرکات و سکنات کیا ہیں جب آپ کریکٹ آنسرس دے رہے ہیں کسی چیز کے. والد کا نام کیا ہے، صادق حسین شاہ. والدہ کا نام کیا ہے، جنت. کون اسکول سے پڑھے ہو، پوری بابر اسکول سے. اچھا یہ آپ کے ککڑی کتنے انڈے دیتی ہے، اچھا میرے پاس ککڑی ہے ہی نہیں، اب انڈے نہیں ہے. جو پہلے 3-4 کوشچن تھے ریگولر، میں نے ایک ہی طرف دیکھ کے آنسر کیا، ایک ہی طرف دیکھ کے آنسر کیا. لیکن جب یہ سڈن ایک ڈفرنٹ قسم کا کوشچن آیا تو میں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. آپ کا پتا میرے پاس مرغی نہیں ہے، میرے پاس مرغیاں نہیں ہیں، میرے ان کو انڈے کہاں سے آئیں گے، لیکن میں نے جواب دینا ہے 5 انڈے. یہ رائٹ اوے نو، اب جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ بلڈ اپ ہوتا ہے نا ان کا، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کس طرح اس کی آنسرس دیکھ رہا ہے، اس کا آنکھوں کا کیا حساب کتاب ہے، جواب دیتے وہ کس طرف دیکھتا ہے. ہر بندے کا خاص پیٹرن ہوتا ہے، وہ اس پیٹرن کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہ پیٹرن سیٹ ہوتے ہیں ڈفرنٹ. جس طرح وہ کہتے ہیں نا 12 بندوں کی وہ قسمت کا حال بتایا جاتا ہے ہر ہفتے یا وہ ہر سال، وہ جو آتی ہے نا، وہ جو کہتے ہیں اس کو ایسٹرالوجی، تو اس میں 12 بندوں بالکل اسی طرح ہوتا ہے. Different set of people under the similar circumstances act similarly. تو یہ اس میں جو ہے نا مین چیز ہے کہ وہ آپ سے سوال پوچھے گا ٹھک 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 نارمل، پھر آپ کو ہر کہا دے گا کہ آپ سوال کا جواب دیتے وقت آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا نیچے ہو جاتے ہیں یا لیفٹ پہ مڑ جاتے ہیں یا رائٹ پہ مڑ جاتے ہیں، یا آپ کو گندا کچھ طرح ہو جاتا ہے ہر دفعہ سوال کا جواب دینے میں، یا آپ یوں اوپر کر کے دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں. یہ ساری وہ ڈیوٹ کرتے ہیں کہ جو کہ پیٹ آنسرز ہیں، جن کو اپنی بایوڈیٹا فارم پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو کریکٹ ہیں بالکل. پھر آپ کو سچویشن دیتے ہیں ٹھپ آؤ جی، اور وہاں پہ آپ کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں. کیونکہ بندہ 99.9% اپنے دماغ کی سنتا ہے. دماغ جو آپ کو انڈیکیشن، جب دماغ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر وہ جھوٹ ہوگا.
اس لیے کوئی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے اپنے دماغ کو کنونس کریں کہ یہ جھوٹ بھی میں سچ بول رہا ہوں. تو اس میں میں نے وہ مووی بھی ریکمینڈ کی تھی بھائی کو، جس میں وہ اپنا اجے دیوگن صاحب نے اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس نے اس کی بیٹی سے اور بیگم سے قتل ہو جاتا ہے، اور پھر اس قتل کو کیسے چھپاتا ہے، وہ مووی دیکھنے والی ہوتی ہے، ہاؤ ہی مینیپولیٹڈ دا مائنڈز آف پیپل. تو وہ ایک گریٹ ریکمنڈیشن ہے، وہ دیکھیں آپ. تو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کنونس کریں. میں دوستوں کی بڑی مدد کرتا ہوں. زندگی میں کوئی دوست سے 2 روپیے مانگنے آ جائے، آپ کو تپے مار کے باہر نکالوں تو آپ کا دماغ اس سے جو ہے نا وہ اگری نہیں کرے گا. دماغ اگری نہیں کرے گا تو آپ کے ریئیکشن ڈفرینٹ ہوں گے. اور سائیکویریٹر کا ان کا کام یہی ہے، ان کا میجر یہی ہے، انہوں نے ساری زندگی پڑھا یہی ہوتا ہے، اور ان کا 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو یو کین ناٹ ڈسیو دیم. یہ بھول جائیں آپ، یاد ہو. تو اس لیے اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے تو آپ کا دماغ بھی ویسے ریئیکٹ کرے گا. یہ میرے 4 مشورے ہیں بھائی. اور اپنے آپ کو آفیسر سمجھیں، اپنے آپ کو پاکستان فورسز کا ممبر سمجھیں. کیمرے لگے ہوں گے، آڈیو ریکارڈنگ ہوگی، ایوری تھنگ از دیر. ہر بندہ سے میں نے کہا کہ وہ وہاں پر کوئی عام بندہ نہیں ملتا. ان کا کام یہی ہے کہ مستقبل کے محافظ چنیں. تو وہ کوئی نہ کوئی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی کہیں نہ کہیں. 21 اگر آپ اکیلے ہی بیٹھے ہوئے نا کسی جگہ پہ، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، یہ بھی مت سمجھے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر کو دیکھے گا وہ رسا. یا کیمراز ایوری ویئر، دیر آر آڈیو ریکارڈنگس ایوری ویئر. آپ کے روم کے اندر آپ کا بیہیویئر، باتھ روم میں تو ساری ہوتے ہیں، بیڈ روم کے اندر آپ کا بیہیویئر، کمرے کے اندر بیہیویئر، میس کے اندر بیہیویئر، مسجد کے اندر بیہیویئر. ٹھیک ہے جی، جتنے بھی جیو ٹاسک ہوتے ہیں یہ وہ، اس کے علاوہ وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی. وہ پھر بعد میں جا کے اس کو ایک چیز کو ویلیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا رزلٹ آتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز. آخری 4 دن ان کو ایز اے دکھائیں ان کو کہ آپ کے ہاتھ میں ملک کے راز جو ہے وہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے. آمین.